وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے بیان ہے۔ یوسف نے کہا، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ کل کا درس قرآن آپ کے ذہن میں ہوگا جب آیت نمبر 52 کا بیان ہوا تھا کہ اس نے کہا میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی جان لے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ میں نے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، کہ یا تو عزیز مصر جان لے کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں، تو یا پھر بادشاہ جان لے کہ عزیز مصر کی غیر حاضری میں۔ اس کا بیان کل گزرا تھا بڑا تفصیل سے جن سے۔ اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ نفس تو چیز ایسی ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب جب زلیخا نے اقرار کر لیا اور اعتراف کر لیا کہ اس گناہ کی طرف دعوت دینے والی یا اس کو راغب کرنے والی تو میں تھی، یا پھر جیسے بیان گزرا تھا وہ عورتیں تھیں، تو اب اقرار اور اس زلیخا کے اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنے وہ جو آپ نے فرمایا تھا اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا تھا تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے، عزیز مصر کو، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا کام جو ان سے کہ ان کی حرمت خراب کرنے سے میں بچا رہا۔ تو جو الزام میرے اوپر لگائی گئی ہیں میں تو ان سے پاک ہوں، اصل میں تو یہ ساری سازش ان عورتوں کی تھی یا زلیخا کی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا اب ان کا خیال اس طرف گیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے، یعنی انہوں نے کہا نا کہ بھئی میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، نہ خیانت نہ کرنے کا ایک آپ نے دعویٰ فرمایا، تو اب آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات آئی کیونکہ اللہ کے پیارے نبی تھے، تو آپ کا اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے کہ میں تو خود سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، میں تو خود سے اپنی تعریف کر رہا ہوں جون سے، تو ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی یا اپنی خود سے تعریف جون سے اس کا کوئی شبہ بھی آنے کی گنجائش جون سے رکھتا ہو۔ تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ یا الہ العالمین، اے میرے مولا، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے، نہ تو میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں اور نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے، اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں
کہ نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے نفس کو میرا نفس بے قصور ہے، اور نہ یہ کہ میں بے گناہ تھا، مجھے اس کے اوپر کوئی بڑا ناز معاذ اللہ کوئی گھمنڈ، یا میں کوئی اس میں اپنی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ میں بے گناہ تھا، میں پاک تھا، میں پاکیزہ تھا، میں یہ تھا، میں بے قصور تھا، میرا نفس جون سے اپنے نفس کو نہ تو میں بے قصور کہتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے، اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں، کیونکہ نفس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس لیے نہ تو یہ کوئی میرا کمال ہے، نہ یہ کوئی میرے نفس کا کمال ہے، نہ یہ کوئی میری بے گناہ رہنے کا کمال ہے، نہ یہ میری کسی اپنی چیز کا کمال ہے، لیکن میرا رب اپنے فضل سے اپنے کسی بندے کو اگر اس چیز سے محفوظ کر لے تو اس کا برائیوں سے بچنا اپنے نفس کی یا اپنی پاکیزگی یا اپنی اس چیز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا ان برائیوں سے بچنا محض اور محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ تو یہ چیز اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ پھر گناہوں سے معصوم کر دے، تو وہ اس نے نبیوں کو تو خاص طور پر مخصوص کر لی ہے، بلکہ میرا رب جون سا ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے، قرآن کے اس حکم سے، کہ کوئی بندہ اب وہ کوئی عام بندے ہیں، کوئی صرف ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، کلندر ہیں، امام ہیں، وقت کے نبی ہیں، اور نبیوں میں بھی بڑے ہی پیارے نبی ہیں جن کے قصے کو اللہ نے سب سے بہترین قصہ فرمایا، سب سے حسین قصہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ نہ کرے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑا برائیوں سے بچنے والا ہوں۔ نہیں، یہ بڑے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون برائیوں سے بچنے والا ہے، کون گناہوں سے بچنے والا ہے، ورنہ ہر دوسرا بندہ نیکی کا اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ کر بڑا نیک اور بزرگ اور پارسا بن کر محفل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بندہ اپنے نیک اعمال پر نازاں نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ نے اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اور اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے، اور گناہوں سے بچنے کو اپنا کمال سمجھنے کی بجائے اس میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سمجھے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل نے اس کو گناہ سے بچا لیا جون سا ہے۔ کیونکہ جو بندہ اس سوچ کے اندر مبتلا ہو جائے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، یا اپنی اس خوبی کے اوپر ناز کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی بہت بڑی آفات کا آغاز ہوتا ہے، نفسانی آفات کا، روحانی آفات کا، ایمانی آفات کہ پتہ نہیں کیسی اب آفت اس کے اوپر ٹوٹنے والی ہے۔ بہرحال آگے فرمایا آیت نمبر 54 کے اندر، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا۔ کیونکہ کل آپ یہ پڑھا ہے بیان کے اندر کہ جب اب بادشاہ نے بھیجا ان کو بلانے کے لیے تو انہوں نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے تحقیق کرو کہ میرے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ ایک جانب، کیا وہ ایک سازش تھی؟ اور کوئی بھی بندہ جو اس طرح کے کسی کام میں ملوث ہو، وہ کبھی بھی خود اپنی تحقیق کے اندر نہیں جاتا کہ میری تحقیق کروائی جائے،
ہاں جس کو 100% یقین ہو، اپنے پر اعتماد ہو کہ وہ پاکیزہ اور ہر لحاظ سے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا بندہ ہے، وہ صرف خود سے انہوں نے کہا نہیں تحقیق کرو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو وہ حدیث مبارک بھی سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے یوسف کے صبر اور ان کے کرم کے اوپر تعجب ہوتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب ان سے موٹی اور دبلی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو بالکل جواب نہ دیتا اور یہ شرط رکھتا کہ پہلے مجھے قید سے باہر نکالو۔ اور پھر مجھے حضرت یوسف کے صبر اور ان کے کرم کے اوپر تعجب ہوتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ جب بادشاہ نے قاصد بھیجا کہ جیل خانے سے، قید خانے سے نکال کر لے کر آؤ، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دروازے سے نکلنے کی طرف جلدی کرتا، لیکن حضرت یوسف نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے بے قصور ہونے کی حجت ظاہر ہو جائے، حجت کی مہر ثبت ہو جائے، کہ پہلے تحقیق کرو کہ 12 سال پہلے جو مجھے قید میں ڈالا تھا اس میں سازش تھی کس کی، کون اس گناہ کے اندر ملوث تھا، تحقیق کرو پہلے جو ان سے، اس کے بعد۔ تو بہرحال اب اس بادشاہ نے کہا، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا۔ پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو کہا، اے یوسف، آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، دعا کیجئے، اے اللہ میرے لیے کشادگی اور قید سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے، اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے مجھے گمان بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے قید سے رہائی کا سبب پیدا فرمایا۔ یہ اب اگلا معاملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ویسے بھی قرآن کے اندر ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، مگر کس کے لیے؟ جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف ویسے ہی بیٹھ کر روتے رہنا اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا اور نیک عمل کوئی نہ کرنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کوئی نہ کرنا، اور جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل نہ کرنا اور جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رکنا نہ؟ کیا یہ اللہ سے ڈرنا ہے کہ صرف بس بیٹھ کر رونا اور اللہ سے معافیاں مانگنا؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کیا جائے، جھوٹ بولنے سے منع کیا تو جھوٹ بولنے سے رکا جائے، سچ بولنے کا حکم دیا تو سچ پر بولا جائے، نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھی جائے، جس چیز سے روکا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ دی جائے، سود سے روکا ہے تو سود سے رکا جائے۔ تو جو بندہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب کہ تو قرآن میں یہ آیت بھی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر سے بڑے بڑے جادوگر عاجز آ گئے، وہ بھی اس کے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے، کہانت والے نہیں بتا سکے، علم والے نہیں بتا سکے، خوابوں کی تعبیر کرنے والے نہیں بتا سکے، اہل علم نہیں بتا سکے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جون سی ہے، اور جو پریشانی اور مصیبت اور تکلیف آنے والی تھی اس سے آگاہ کیا اور اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تو اب بادشاہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور ضبط سے بڑا متاثر ہوا، بادشاہ جو تفاسیر کے اندر آتا ہے، کیونکہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے رہا ہونے سے انکار کر دیا، کہ جب تک جو الزام ان کے اوپر لگائے گئے تھے، جو تہمتیں ان کے اوپر لگائی گئی تھیں، جب تک ان کی حقیقت واضح نہ ہو جائے میں نے باہر نہیں آنا، پہلے تحقیق کرو۔ 12 سال پہلے یا جتنے بھی سال پہلے مجھے قید کیا گیا تھا، کیوں قید کیا گیا تھا جن سے؟ تو اب آپ کے ساتھ جو قید میں ساقی رہا تھا اس نے بادشاہ کے سامنے آپ کی بہت تعریف کی
کہ وہ تو بہت عبادت کرنے والی ہیں، قیدیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والی ہیں، اور اگر قید خانے میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا حال احوال پوچھنے والی ہیں، اور جیل خانے کے اندر بھی، قید خانے کے اندر بھی ہر ایک کے کام آنے والی ہیں۔ تو اس نے بڑی تعریف کی۔ تو جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا کہ میں اپنی اہلیہ اور طعام کے سوا تم کو اپنی ہر چیز میں شریک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بادشاہ نے حضرت یوسف کو دیکھ کر ساقی سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، حالانکہ بڑے بڑے جادوگر اور کاہن اور علم والے اس میرے خواب کی تعبیر تو دور کی بات ہے، میرا خواب بتانے سے ہی عاجز تھے کہ میں نے خواب کیا دیکھا۔ اصل اس نے تو اس ایک خواب دیکھا، اب اصل خواب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا کہ اے بادشاہ تو نے خواب یہ دیکھا ہے۔ بادشاہ نے تو خواب دیکھا تھا نا کہ 7 دبلی پتلی کمزور گائیں بھینسیں 7 موٹی تازی گائے بھینسوں کو کھا گئیں، اور 7 سڑے ہوئے خشک خوشیں اور 7 ہرے بھرے خوشیں جو ان سے۔ تو اب اصل میں تو جو تعبیر بڑے بڑے کاہن اور جادوگر اور علم والے نہ بتا سکے، تو پھر بادشاہ نے اب حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ اس خواب کی جو انسی تعبیر بیان کریں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے بادشاہ کو اس کا خواب بتایا کہ اصل میں خواب تم نے یہ نہیں، تم نے خواب یہ دیکھا تھا، جو تم نے دیکھا ہے وہ تو دیکھا ہے، مگر بتا تم انکمپلیٹ رہے ہو، میں تمہیں یہ خواب کمپلیٹ کر کے دیتا ہوں کہ تم نے یہ خواب یہ دیکھا تھا۔ تو پھر بادشاہ کو یاد آیا، پھر بندے یاد آ جاتا وہ میں نے یہ خواب نہیں، میں نے تو یہ خواب، اصل تو یہ خواب تھا جو ان سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا بادشاہ تم نے خواب دیکھا کہ 7 بہت حسین و جمیل اور موٹی تازی گائیں ہیں، اور بڑی خوبصورت گائے بھینسی ہیں جو ان سی ہیں، اور ان کے بچے ان کا دودھ پی رہی ہیں، ان گائے بھینسوں کا، اور وہ دریائے نیل سے نکل کر کنارے پر آ گئی ہیں۔ دریا سے نکلی تھی نا، پیچھے آپ اس خواب کا ذکر پڑھ آئی ہیں۔ تو جس وقت آپ یہ حسین منظر دیکھ کر خواب میں خوش ہو رہے تھے کہ واہ، دریائے نیل سے 7 موٹی تازی گائے بھینسیں خوبصورت حسین و جمیل، ان کے بچے دودھ پی رہے ہیں، ایک خوبصورت منظر ہے، تو اچانک تم خواب میں دیکھتے ہو کہ دریا کا جو پانی ہے وہ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اور دریا جو ہے وہ کیچڑ کے اندر بدل جاتا ہے۔ اب اس میں سے 7 دبلی پتلی گائے بھینسیں وہ نکلتی ہیں، جو یعنی وہ تو حسین و جمیل، موٹی تازی، صحت مند، اور یہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، اور کیچڑ میں سے نکلتی ہیں، اور پیٹ ان کے اندر گئے ہوتے ہیں، کمزور، اور ان کے ساتھ کوئی دودھ پینے والے بچے بھی نہیں ہوتے، اور لمبے لمبے دانت اور ان کی داڑھیں ہوتی ہیں، اور کتے کی طرح ان گائے بھینسوں کے پنجے ہوتے ہیں، اور درندوں کی طرح ان کی سونڈیں ہوتی ہیں، اور وہ گائے بھینسیں جو ان سی ہیں، وہ جو تم نے 7 خوبصورت حسین و جمیل جن کے بچے 7 دودھ پی رہے ہیں، تم دیکھتے ان 7 گائے بھینسوں کو، یہ 7 گائے بھینسیں جو ہیں یہ درندوں کی طرح چیر پھاڑ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کا گوشت کھا جاتی ہیں، اور ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ اور آپ ابھی اے بادشاہ تو ابھی یہ خواب دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ دبلی پتلی گائیں کہ کس طرح ان فربا گایوں کے اوپر غالب آ گئی ہیں، اور ان گایوں کو کھانے کے باوجود جو تم دیکھتے ہو وہ یہ دیکھتے ہو کہ وہ ان 7 گایوں کو وہ پتلی دبلی 7 گائیں بھینسیں کھا گئی ہیں، مگر وہ پھر بھی پتلی دبلی اور کمزور کی کمزور ہی ہیں، ان کی جسامت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر اچانک تم دیکھتے ہو کہ 7 سرسبز تر و تازہ خوشی ہیں جو دانوں سے اور پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور اسی کھیت میں دوسری طرف 7 خشک خوشے تھے، اور وہ سرسبز بھی نہیں ہیں، اور نہ ان میں کوئی دانہ ہے، نہ ان میں کوئی پانی ہے، اور ان کی جڑیں کیچڑ اور پانی میں تھی، کیچڑ کے اندر تھیں۔ تو اب تم سوچ رہے ہو خواب کے اندر کہ یہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں، ایک طرف یہ سرسبز پھلدار خوشے، اور دوسری طرف یہ سیاہ اور سڑے ہوئے خشک
خوشے اور دونوں ایک ہی کھیت میں ہیں اور ان کی جڑیں پانی میں ہیں، تو جب ایک دم تیز ہوا چلتی ہے تو جو سیاہ اور خشک سڑے ہوئے خوشے جو ان سے ہیں وہ اڑ کر جو سرسبز خوشے ہیں جن کو تم دیکھتے ہو وہ ان کے اوپر آ کر گر جاتی ہیں اور پھر آگ لگ جاتی ہے اور وہ بھی جل کر سیاہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح وہ 7 دبلی پتلی گائیں بھینسیں ان 7 موٹی گائے بھینسوں کو کھا جاتی ہیں، اسی طرح یہ 7 سڑے ہوئے خوشے 7 ہرے بھرے خوشوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اے بادشاہ، یہ وہ خواب تھا جس کو دیکھ کر تم خوف زدہ ہو کر ایک دم تمہاری نیند کھل جاتی ہے اور تم جاگ جاتی ہو، بیدار ہو جاتی ہو۔ اب اس بادشاہ نے کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ بہت عجیب و غریب خواب تھا، اور جس طرح اے یوسف تم نے اس خواب کی منظر کشی کی ہے وہ بہت ہی دل فریب ہے۔ یہ واقعی خواب تو میں نے یہ دیکھا تھا، تم نے مجھے اس خواب کی پوری ڈیٹیل بتائی، تو اے صدیق اب مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ خواب تو اب تم نے مجھے بتا دیا، مجھے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ کہ آگے ہونا کیا ہے اس کا۔ اب یہ سیکنڈ فیز ہے اس کا، اس کے بعد تھرڈ فیز چلے گا، اب یہ سیکنڈ فیز ہے، مجھے بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے جو ان سے ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمانے لگے دیکھو ایسا کرو کہ جو خوشحالی کے ان سرسبز سال، یعنی 7 گائیں تو 7 سال، پہلے وہ 7 موٹی تازی گائیں آئی ہیں، تو پیچھے وہ 7 سڑی ہوئی دبلی پتلی گائے بھینسیں آئی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خوشحالی کے وہ جو 7 سرسبز سالوں میں جتنا آپ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ غلہ جمع کرو گے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ گو کہ اس کا طریقہ بھی وہ خود سمجھاتی ہیں اور بتاتی ہیں بعد میں۔ اور ان سالوں میں زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرو، کیونکہ ان سالوں میں اے بادشاہ وہ جو 7 موٹی تازی گائے بھینسیں آئی ہیں، ان 7 سالوں کے اندر اگر پتھر اور بجری میں بھی تم گندم بوگے تو وہ بھی اگ پڑے گی اور وہ بھی گندم دے گی اور وہ گندم سے بھر جائے گی۔ یہ 7 سال اتنی برکت والے، اتنی رحمت والے، اتنا رزق ہوگا کہ پتھروں کے اندر، بجری کے اندر اگر گندم یا کاشت کرو گے کوئی بھی فصل تو وہ بے انتہا جون سے اناج دے گی جون سے، اور اللہ اس میں بہت برکت عطا فرمائے گا۔ تو پھر وہ جو گندم ہے اس کو اس کے خوشوں میں رہنے دینا اور گوداموں میں ذخیرہ کر لینا۔ کیوں ان کو خوشوں کے ساتھ گوداموں کے اندر کیوں ذخیرہ کرنا ہے؟ کہ اس گندم کا جو بھوسا ہے وہ جانوروں کے چارے میں استعمال ہوگا اور گندم لوگوں کی خوراک بنے گی۔ گندم لوگ کھائیں گے مگر جو اس کا بھوسا ہوگا وہ جانوروں کی خوراک بنے گا۔ تو پھر جس گندم کا تم ذخیرہ کرو گے وہ مصر اور آس پاس کے ملکوں اور علاقوں کے لیے وہ کافی ہوگی، اور دور دراز کے ملکوں سے لوگ تیرے پاس گندم اور اناج خریدنے آئیں گے، اور تم اس کو فروخت کر کر اتنا مال اور خزانہ جمع کرو گے جو کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں جمع کیا ہوگا۔ اتنا تم مال اور خزانہ جمع کرو گے۔ یہ میں تجھے طریقہ بتا رہا ہوں، یہ تھرڈ فیز ہے طریقہ بتانے کا، اور سیکنڈ فیز ہے اس کی تعبیر بتانے کا، اور تھرڈ فیز اس کا طریقہ بتانے کا۔ اور فرسٹ فیز کیا تھا کہ بادشاہ کو اس کا خواب اصلی حالت میں بتایا کہ یہ خواب ہے تیرا جون سے۔ تو پھر بادشاہ نے اب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ پھر اس کام کی نگرانی کون کرے گا، اس کا انتظام کون کرے گا؟ اگر میں سارے شہر کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لوں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اور دوسرا ان کے اندر ایمانداری تو ہے ہی نہیں، میں ان کے اوپر یقین کیسے کروں، اعتماد کیسے کروں؟ کیونکہ آنے والے آگے جو ان 7 سالوں کے بعد جو 7 سال ہیں وہ بہت ہی خوفناک سال ہیں، جس میں ایسا قحط دنیا اور ان علاقوں کے اوپر نازل ہوگا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی دانہ نہیں رہے گا، کوئی بارش نہیں ہوگی، کوئی سبزہ، کوئی فصل، کوئی کچھ بھی نہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے، جب اس نے یہ کہا نا کہ اگر میں پورے شہر کے لوگوں کو بھی اس کے اوپر لگا دوں تو وہ اس کا نہیں انتظام کر سکتے، اور دوسرا ایمانداری اور دیانتداری
میں کیسے کسی سے توقع رکھتا ہوں، یہ تو پھر بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، پھر تم مجھے اپنے ملک کے خزانوں کا امیر مقرر کر دو۔ امیر مقرر، اگر ایسی بات ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں نبی ہوں۔ اب اس کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا کہ کیا کوئی ملک کے اندر کسی خاص عہدے کے لیے خود خواہش کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث ہیں کہ جس کی ممانعت آئی ہے۔ تو پھر آپ نے کیوں فرمایا کہ مجھے اپنے خزانوں کا امیر یعنی وزیر خزانہ بنا دو، یا یہ چیز جن سے یہ بنا دو جن سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور قحط کا وہ جو خوفناک دور تھا اس کا حل بھی بتایا۔ اس طریقے سے اس قحط سے بچو گے، ورنہ تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور یہ تم کرو گے، اور پھر تم دیکھنا کہ تمہاری قوم بھی بچے گی، اور جانور بھی بچیں گے، اور سب لوگ بھی بچیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا اے یوسف، تم ہمارے نزدیک بہت مقتدر اور امانت دار ہو۔ یعنی خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایک ایسے شخص ہو جو ہمارے ملک میں اپنے علم اور قدرت سے اور حکمت اور مصلحت کے مطابق یعنی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ تصرف کریں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔